حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. یہ حدیث میں آتا ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ ہم چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں تاکہ نہ کوئی اس سے کم پہ بیچے نہ اس سے زیادہ پہ. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو المسعر، چیزوں کے ریٹ کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کو جو چیز سستی کرنی ہوتی ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے، مہنگی کرنی ہوتی ہے کم کر دیتا ہے. اس لیے اسلام میں شدید مجبوری کے بغیر چیزوں کے ریٹ متعین کرنا بھی جائز نہیں ہے. دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، صحیح حدیث. فرمایا لوگوں کو بزنس سے آزاد چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، اللہ ایک دوسرے کے ذریعے ان کو کھلائے گا. آزاد چھوڑ دو، کوئی نہ ریٹ متعین کرو، جس نے جو بزنس کرنا ہے کرے. حکومتوں نے آزاد نہیں چھوڑا ہوا. جو کسان فصل اگاتا ہے نا، وہ 50 سال پہلے چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا، دھوتی بنیان میں. آج بھی کس میں ہے؟ دھوتی بنیان. اتنی محنت کر کے ٹکا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ چند تاجروں کا قبضہ ہے. کس کا قبضہ ہے؟ چند تاجروں. انہی تاجر کو یہ گندم بکے گی، اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی. اور ان تاجروں کو کیوں بکے گی؟ وہ بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے اٹھا لیتے ہیں، ان کے باپ کا 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا ہوتا اس میں. ہائے 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 کیا بات. یہ معیشت پہ بیان چلا گیا، کسی اور طرف جا رہا ہے. بس یہ کمپلیٹ کر دوں. دیکھو یہ جو سودی نظام ہے نا، جو گوروں نے ہم پہ مسلط کیا، یہودیوں نے، اس کا کیا نقصان ہے؟ آپ کے پاس دیکھو، اگر اللہ یہ سودی نظام نہ ہوتا، بینک آپ کو 5 روپے بھی نہیں قرضہ دیتا. کیا خیال ہے؟ پھر تاجروں سے جو مال اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہی ہوتے جنہوں نے محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا. کسانوں سے مال اٹھانے والے. اور اس میں سب آزاد ہوتے. میں بھی جب چاہتا مال اٹھاتا، آپ بھی چاہتے، کیونکہ کسی کے پاس اتنے کروڑوں روپے ہوتے ہی نہیں کہ بینک سے ٹھگ کر کے قرضہ لیا، گندم اٹھائی، مارکیٹ میں بیچا، بینک کا تھوڑا سا سود دے کے واپس کر دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں. اور اگر بینک میں مزاربت کی بیس پہ پروفٹ ہوتا کہ بینک کہتا ہے میں 1 کروڑ اگر دے رہا ہوں تو 1 کروڑ پہ تجھے جو پروفٹ ہوگا نا، اس پروفٹ میں مجھے پرسنٹیج چاہیے، تو بھی معیشت میں اعتدال پیدا ہوتا. اس لیے کہ دیکھو 1 کروڑ بینک نے آپ کو دیا، آپ نے گندم اٹھائی، مارکیٹ میں سیل کی. جتنی مہنگی کر کے سیل کرو ٹینشن نہیں ہے. وجہ اس کی کہ جتنی مہنگی سیل کرو گے بینک کا پروفٹ اتنے % بڑھے گا. بینک کا جتنا پروفٹ بڑھے گا نا، تو جن لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں ان کے پروفٹ کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا. پولیس بلاؤ بھائی، اس کے علاوہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو بینک پھر اکاؤنٹ جب کھولے، آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے، آپ نے بینک میں 1 کروڑ روپے رکھوائے، آپ بینک سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرو گے کہ 1 کروڑ میں مجھے 2 لاکھ چاہیے. آپ کرو گے 1 کروڑ پہ تیرا باپ جتنا کمائے گا نا، مجھے پرسنٹیج چاہیے اس سے. تو سالے نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے اور مجھے 2 لاکھ پکڑا کے خوش ہو رہا ہے کہ یار مجھے 1 کروڑ پہ 2 لاکھ ملے. یہ نہیں پتا ہوتا اس بے وقوف عوام کو کہ 1 کروڑ پہ 2 لاکھ جو تمہیں ملے ہیں، اس میں جو 1 کروڑ میں جتنی چیزیں تم 1 مہینہ پہلے خرید سکتے تھے نا، اب وہ 1 کروڑ 12 لاکھ میں آ رہی ہے. تمہارا پروفٹ تو ٹکے کا نہیں ہوا. کیا ہو گیا؟ یہ بات میرے جیسے مولوی کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے ماہرین معیشت کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ خدا کی ہدایت نہیں ان کمبختوں کے پاس. یہ گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. خدا کی طرف سے ہدایت، میں بتا رہا تھا نا، بکری کا بچہ جو ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے، خدا نے سکھایا ہے. ماہرین نے، آج کے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں سکھایا. اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ لیتا نا بکری کا بچہ، وہ نیڈو اور ڈبے کے دودھ کی طرف جاتا، وہ بکری کے تھنوں کی طرف. وہ کہتے ہیں اس میں جرمز لگے ہوئے ہیں. ہاں وہ میڈیکل سائنس پڑھا تھا، جراثیم شدہ ہے یار، دھویا بھی نہیں ہے میرے مالک نے آج. بیڑا غرق ہو جاتا اس کا. معیشت میں بھی خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ معیشت کیسے اعتدال پہ آتی ہے. آپ ماہرین معیشت سے پوچھ رہے ہیں جا کے، ان کو کیا پتا، وہ تو IMF سے قرضے لیتے رہیں گے. بیڑا غرق کر دیا آپ کے. اور ان کو ایسا سکھایا جاتا ہے کہ ایسا دماغ پہ جادو ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ان قرضوں کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. اب تو خیر قرضوں میں اتنا جکڑ گئے ہیں کہ قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. اب تو شاید میں بھی وزیر اعظم بنا تو آتے ہی سب سے پہلے کروڑ روپے کا قرضہ لوں گا تاکہ پرانا والا تو ختم ہو نا. تو بیڑا ہی غرق کر دیا نا اب تو جلدی سے مثال دے کے نا اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ بیان کھچڑی ہی کی طرح سن کے جایا کرو. لوگ کہتے ہیں ٹاپک ہی نہیں ہوتا. بھائی تمہیں جو آ رہا ہے نا سن لو بس. کوئی غلط بات تو نہیں، میں کوئی چوری کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا، آپ کو سٹا لگانے کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا.
اچھی بات سننے کو جس طرح سے بھی مل, میں کوئی لیکچرار تھوڑی ہوں کہ آپ کو میں اسلامیات کی میں نے تیاری کروانی ہے پڑوسیوں کے حقوق پر. لوگ کہتے ہیں ایک ٹاپک پہلے پڑوسیوں کا حقوق پھر فلانا. بھائی جو نصیحت کی بات جو جا رہی ہے مارکیٹ میں آنے دو, فائدہ ہو رہا ہے بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. آم کھاؤ, پیڑ گرنے سے مطلب نہ رکھو. اور اسی میں حسن ہے. یہ بھی اگر مجلس تکلف والی ہو گئی تو موٹیویشن نہیں ملے گی آپ کو. آپ نالجیبل بن کے چلے جاؤ گے, بڑے بڑے اچھے لیکچرار بن جاؤ گے پڑوسیوں کے حقوق پہ, آپ ماں باپ کے حقوق پر, لیکن جو بننا چاہیے نا, جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنو گے آپ. تو جیسا چل رہا ہے اٹرم پٹرم چلنے دو. کوشش میں کرتا ہوں ٹاپک سے نہ ہٹوں, لیکن کیا کریں بھائی, ہو جاتا ہے. قیام طعام بیچ میں آتا ہے, واش روم بھی آتا ہے, چائے گٹکا بھی آتا ہے, پھر دوبارہ بس میں آگے بڑھ جاتے ہیں.